السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اچھی بیویوں کی نشانیوں کے متعلق آگاہ کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اچھی اور نیک بیوی کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ نیک بیوی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صالحہ ہوتی ہے۔ صالحہ بیوی کی صفات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیک عورت فرما بردار ہوتی ہے، پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرتی ہے، بسبب اس کے کہ اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ اس آیت میں نیک عورت کی فرما برداری اور پوشیدہ معاملات کی حفاظت اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کے گھر اور اپنی عصمت کی حفاظت جیسی صفات کو بتلایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورت مرد کی اس فطری بالا دستی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، وہ نیکی اور فرما برداری کے تقاضے بھی پورا نہیں کر سکے گی، جبکہ ان تقاضوں کی ادائیگی ہی پر گھر کے امن و سکون کا انحصار ہے۔ اچھی بیوی کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عصمت و آبرو کا پورا تحفظ کرتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتی جس سے خاوند کو کوئی شکایت پیدا ہو یا اس کی مردانہ غیرت کے خلاف ہو، اور غیر شوہر سے کسی قسم کے غلط تعلقات قائم نہ کرتی ہو جس سے اس کی عزت و پاک دامنی خراب ہو۔ اچھی بیوی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ خیر و بلائی کے کاموں میں خاوند کی فرما برداری کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب خاوند اس کو کسی بات کا حکم دے تو اس کو بجا لائے، اور عورت اپنے نفس اور خاوند کے مال میں اس کی خواہش کے برعکس ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو اس کے خاوند کو ناپسند ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ خیر و بلائی کے کاموں میں مرد کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ نمبر 4، خاوند کا استقبال مسکراہٹ اور اچھے لباس میں کرے۔ اچھی بیوی کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو بیوی کا رویہ اور حالت ایسی ہو کہ خاوند اس کو دیکھ کر باغ باغ ہو جائے، یعنی بہت خوش ہو۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت مسکراہٹ کے ساتھ خاوند کا استقبال کرے، منہ نہ بنایا ہوا ہو اور نہ ہی ناراضگی کے آثار چہرے پر ہوں اور نہ ہی غصے سے بھری ہوئی ہو، بلکہ اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرے۔ نمبر 5، عورت ناشیزہ نہ ہو۔ ناشیزہ نشوز سے نکلا ہے۔ نشوز عربی زبان میں بلندی کو کہتے ہیں۔ یہاں اس لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عورت مرد کو بڑا رتبہ دینے کے بجائے خود کو بڑا رتبہ دے اور اس کی اطاعت کرنے کی بجائے اپنے حکم چلائے گی اور مرد کو زیر دست رکھنے کی کوشش کرے گی، تو چونکہ یہ نشوز فطرت کے خلاف ہے تو اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا نہیں نکلے گا۔ اچھا، تو پھر نشوز کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ عورتیں جن سے تمہیں نشوز کا خوف ہو، تم ان کو واعظ و نصیحت کرو اور ان کو بستر میں الگ کر دو اور ان کی سرزنش کرو۔ لہٰذا اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ ناشیزہ نہیں ہوتی۔ اس کو خود بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا خاوند ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے اور ایک اعلیٰ رتبہ رکھتا ہے، اور میں نے اس کی ماتحت ہو کے چلنا ہے۔ نمبر 6، خاوند کے مال میں فضول خرچی نہ کرے۔ اچھی بیوی کی ایک اور صفت یہ ہے کہ عورت خاوند کے مال میں ایسا تصرف نہ کرے جو خاوند کو ناپسند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فضول خرچی سے اور اس طرح کے غیر ضروری اخراجات میں پیسے خرچ کرنے سے اجتناب کرے اور ہر وقت مرد کی آمدنی کو سامنے رکھے اور اس کے مطابق ہی اپنا بجٹ بنائے اور اسی دائرے میں رہ کر سب کچھ خرچ کرے، حتیٰ کہ صدقہ و خیرات بھی اسی دائرے میں رہ کر دے تاکہ خاوند کو بھی اس پر اعتراض نہ ہو، اور اگر کہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنے کی ضرورت محسوس کرے تو پہلے خاوند سے مشورہ کر لے۔ نمبر 7، بچوں پر نہایت مہربان ہو، خاوند کے مفادات کا خیال رکھنے والی ہو۔ ایک حدیث میں بہترین اور صالح عورت کی یہ 2 صفات بیان کی گئی ہیں کہ اپنے بچوں پر جب کہ وہ کم عمر ہوتے ہیں بڑی مہربان اور شفیق ہوتی ہے، اور اپنے خاوند کے معاملات میں ان کے مفادات کا بہت خیال رکھنے والی ہوتی ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھتی ہے، اور خاوند کے معاملات میں اس کی مفادات کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خاوند کو سکون دینے والی جائز خواہشات کا بھی خیال رکھتی ہے۔ نمبر 8، اچھی بیوی خاوند کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے۔ خاوند کی خدمت اور اطاعت کی اسلام میں اتنی اہمیت اور تاکید ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی اس حدیث پاک میں خاوند کا رتبہ بتایا گیا ہے کہ اگر عورت کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا حلال ہوتا، وہ اپنے خاوند کے سامنے ہوتا۔ لہذا اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ خاوند کی خدمت کرتی ہے، اس کی عظیم رتبے کو ذہن میں رکھ کر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ نمبر 9، خاوند جب بھی اپنی بیوی کو بلائے تو اسے بلا تاخیر اس کی خواہش پوری کر دینی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کر دے۔ اگر خاوند اس سے ہم بستری کی خواہش کا اظہار کرے جبکہ وہ اونٹ کی جاوے پہ بیٹھی ہوئی ہو، تب بھی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورت کو اس قدر چاہیے اپنے خاوند کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بستر سے انکار کرنے والی عورت پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی شرعی عذر کے بغیر عورت کا اپنے شوہر کے لیے اس کے بستر پر جانے سے انکار کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو جیسے حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو اس وقت ہم بستری کرنا حرام ہے، یا اس کے علاوہ بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو یا کوئی بیماری لاحق ہو یا ہم بستری کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو مرد کو خود ہی رک جانا چاہیے اور بیوی کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کا عذر نہ ہو تو اچھی بیوی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے خاوند کی اس خواہش کو پورا کروں۔ خاوند کو اگر عورت ایسا کام کرنے پر مجبور کرے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے تو ایسے کاموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انکار کر دے اور اپنے خاوند کو پیار و محبت سے سمجھائے کہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یعنی جس کام میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوں یا کوئی گناہ کا کام، وہاں مخلوق کی فرما برداری کرنا جائز نہیں ہوتا۔ نمبر 10، صبر کرنے والی ہو اور شکر کرنے والی ہو۔ اچھی بیوی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صبر و ضبط سے کام لیتی ہے۔ غم کے کسی برے موقع پر وہ بے صبری اور عدم برداشت سے کام نہیں لیتی۔ ایسے موقعوں پر مرد کو بھی حوصلہ دیتی ہے، خوشحالی اور تندرستی کی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور اپنے خاوند کی بھی شکر گزار ہوتی ہے۔ جہاں یہ صفات عورت کو ایک اچھی بیوی بناتے ہیں، وہیں مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے تاکہ وہ بھی ایک اچھا شوہر بن سکے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر بیوی صرف اچھی بن جائے گی اور شوہر اچھا نہیں ہوگا تو گاڑی صحیح نہیں چلے گی، اس لیے دونوں پہیوں کا ٹھیک ہونا صحیح ہوتا ہے۔ لہذا اگر عورت اپنے اندر اس طرح کی صفات پیدا کر کے اچھا بنے گی تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرے۔ جہاں عورت کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کا کہا گیا، وہیں مرد کو بھی اپنی عزت و شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور بیوی پر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالے جس سے بیوی کی زندگی متاثر ہو جائے، اور خیر و بلائی کے کاموں میں بیوی کی مدد کرے۔ جہاں بیوی کو کہا گیا کہ وہ فضول خرچی سے کام نہ لے تو مرد کو بھی بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں عورت کو کہا گیا کہ وہ بچوں پر مہربان ہو اور ان کی اچھی تربیت کرے، وہیں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ جیسے بیوی کو کہا گیا کہ گناہ کرنے میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی گناہ کا کام ہو اس میں بیوی کو ساتھ نہ دے۔ مشکل حالات میں جہاں بیوی کو صبر و تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے، وہیں شوہر کو بھی صبر و تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے اور بیوی کو تسلی دینی چاہیے۔ جہاں بیوی کو کہا گیا کہ شوہر کی ہم بستری والی ضرورت کا خیال کرے، تو بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے پاس ہی نہیں جاتے بہت عرصے سے، تو ان بیویوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اس صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی اس خواہش کا خیال کرے۔ اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں شوہر کا درست ہونا، ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا بیوی کو بھی اپنے اندر ایسی اچھی صفات پیدا کرنی چاہیے اور مرد کو بھی۔ اب میں آپ کی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔